الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ ماشاءاللہ تھک تو نہیں گئے چلے ایک بار پڑھا ہے ایک بار مزید کوشش کی جتنی محبت ہے نا ساری جگہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے جی چلیں کچھ بہتر ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اسی کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں میٹھیاں ہیں تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے ایک بار دوبارہ کوشش کر اب جس نے نہیں تھا نہ پڑھا اب وہ بھی پڑھ لے جو اتنا بڑا مجمع ہے حضرت جی پتہ لگے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلامت بس کوشش فرمائیں قبلہ تشریف فرمائیں شاہ صاحب تشریف فرمائیں حالات تیسری بار بھی آپ نے کو میری مرضی کا نہیں خیر پڑا لیکن چلو کچھ بہتر ہو گیا لیکن ایک بات آپ بتائیں پہلے میں اور تیسرے میں فرق تھا کہ نہیں تو میں بس آپ سے اتنا پوچھتا ہوں جیسے آپ نے کہنے سے تیسری بار پڑھا پہلی بار کیوں نہیں پڑھا اور یہ نا کہیں اس کو لکھ کے رکھ لیجئے گا جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا کہنا نہ پڑھا جیسے آپ نے تیسری بار کہنے سے پڑھا ہے بغیر کہے پہلے پڑھ دیا تو اچھے دن بھی آ جائیں گے تو جتنی دیر تک حضرت آپ نے اسی طرح اپنی زبانوں کو تالے لگا کے رکھیں نا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے جس دن آپ کو کہنا نہ پڑا اچھا صبح کھانا سب نے کھایا ہے مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کھا لو اچھا کھانا بغیر کے بھی کھا لیتے ہو ادھر کہنا پڑتا ہے فرق آ گیا نا حضرت جی جس دن آپ کو کہنا اللہ ہو سکتا ہے حضرت جی ادھر نہ کو آپ میں سے بات کرے جب ہم چلے جائیں بعد میں پڑھ جاتے سی مولوی پیچھے بہ گیا نہیں بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں تو آپ کو صرف پڑھنے کو کہہ رہا ہوں حدیث پاک کا تو مفہوم ہے او انت مجنون ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا سچ بولیے گا حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سچ بولیے گا 3 بار ہم نے پڑھا ہے ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے کوئی نہیں کہہ سکتا بس یار 2-3 جو باتیں کرنی ہیں پہلی بات اس میں یہ ہے
یہ جو دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں نا، ان کو ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے حضرت جی، کھو گئی ہیں حضرت جی، یہ ہماری دیوانگیاں اور اب نہیں کھوئی جی، کافی دیر پہلے اقبال رو گئے، وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، کھو گئی ہیں حضرت جی۔ وکری بات ہے حضرت جی، اسٹیجوں پہ خوش آمدوں کا راج ہے، کیونکہ خوش آمد نہیں کریں گے تو پھر ویلے نہیں آئیں گی، ویلا تو ادو ہی آنی نہیں تو خوش آمد کریں گے، اس لیے پھر تقریباً وہ میرے ہار دے جنہیں آندے نے کہتے ہیں سب یس ہے، اللہ یس کچھ بھی نہیں ہے حضرت بیڑے کر کے حضرت، خوش آمد نہیں کریں گے تو ویلے کیسے آئیں گی حضرت، کیونکہ بولے شاہ فرماتے ہیں سچ آنکھاں تے پامڑ بلدے، سچ آنکھاں تے پامڑ بلدے نے ویلا تو نہیں نہ آندی ہے، بیڑا کر کیا ویلوں نے، ان ویلوں نے پھر وہ جھوٹ بلوائے ہیں نا کہ بس اللہ کی پناہ ہے، وہ اللہ دے بندیا کیوں ان کی جیبوں پہ دھیان رکھتا ہے، ان سے مانگ لیتا ہے، ان سے مانگ لیتا ہے، ویلوں نے بس یس کوئی نہیں بیٹا جی، کچھ بھی یس نہیں۔ پہلے اللہ پاک قرآن پاک پر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر ہی کوئی نہیں، پھر ادھر نہیں بات رکی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو، نہ ذکر ہے نہ کثرت ذکر ہے نہ دیوانگی ہے، کھو گیا ہمارا یہ سارا کچھ، اس لیے بھائی میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے حضرت۔ اور اقبال بڑا رویا یار، رو کے اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، وہی جام جو جنید کو پلایا جو بایزید کو پلایا ہے۔ وہ آج کل حضرت ایک ایٹم ہے، اس کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر بڑی تکلیف ہے جنید اور بایزید سے حضرت، لیکن شکر یہ ہے کہ یہ تکلیف اسے ہے تو پھر ہے تو رہے تجھے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ اور ایسا عجیب آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کے جناب جی میں نے بابے مکا دیے، تو کون ہوتا بابے مکانے والا؟ بھائی بایزید کو عزتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کے رسول نے دی ہیں، تیرے جیسا چوڑا ان سے وہ عزتیں چھین سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تجھے لگتا ہے کہ تو نے بابے ختم کر دی ہیں تو ٹھیک ہے، تیرے اپنے کمرے میں جو تو چاہے تو کہہ بیٹھ، تو نہیں ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو عزتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ داتا صاحب کو داتا صاحب کسی بندے نے تو نہیں بنایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا ہے، تو کیا وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے داتا صاحب پہ بھونکے گا تو داتا صاحب کی کوئی عزت اور شان میں کمی آ جائے گی؟ بھونک رہا ہے، بھونک نہیں دو۔ حضرت جنید اور بایزید حضرت شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، جگر سے وہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، اور پھر آخر پہ کیا کہا، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر رہے۔ اس لیے یار ڈھونڈو یہ دیوانگیاں، کہیں کھو گئی ہیں حضرت، اور آپ سے گزارش کروں گا جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو اس طرح کیا کرو کہ لگ پتہ جائے کسی نے کیا ہے حضرت۔ حدیث سنائی میں نے، او انتا مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ اور اگر ایک تو وقت اتنا نہیں ہے، اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں گے ہمارے اسلاف دیوانگی میں کہاں تک گئے حضرت۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا، آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ سارے بڑے حیران ہیں کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ ارے ہم تو اپنے بچوں کی ابتدا کروائیں تو اس سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر آپ پہلے پارے کی تلاوت کرنی شروع کریں تو بالکل ابتدا میں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا، یہ آپ کا جلد تھا، یہ آپ کا استغراق تھا حضرت۔ پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ سب نے آگے سے حیران ہو کے عرض کی سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تمہاری زبان سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ وہ کھو گئے حضرت جی، اس کو ڈھونڈو یار، مانگو رو رو کے اس سے، پھر وہ ہماری
وہ دولت کھو گئی ہے کہیں. حضرت رابعہ ہی کے لیے لکھا ہے حضرت. آدھی رات کا وقت تھا اور حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑے ہو کے نا اونچی اونچی پکار رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے سنا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید عورت ذات ہیں، رات کا وقت ہے، گھر میں پانی نہیں پینے کو، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو سن کے پانی لا دے. وہ ایک نہیں، سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور کنویں پہ بھاگ گئے پانی لینے کے لیے. جب پانی لے کے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے حضرت. انہوں نے روک لیا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہ حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. عورت ذات ہیں، پیاس لگی ہے، رات کا وقت ہے، گھر میں پانی نہیں، شاید اس لیے اسی اونچی کا اس ان کے کو کنویں سے پانی لا دے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی. کدھر گئے حضرت یہ رنگ حضرت. اور پھر کمال لکھا جی اعظم چشتی نے، ان ڈٹھیاں جدی تام دلان ات بن ملیوں جدی یاری. کدھر ہے تانگ حضرت، کدھر ہے یاری حضرت. بس کتابوں میں رہ گئی یہ باتیں حضرت. باقی تو جی عشق کی عشق ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ جس میں داڑھی ہے نہ جس میں ٹوپی ہے نہ نماز ہے، بس عشق ہے حضرت. ان ڈٹھیاں جدی تام دلان ات بن ملیوں جدی یاری. بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری. بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. اعظم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری. ڈھونڈو یار. اللہ کی قسم ہے حالات دیکھ کے بڑا دل کڑتا ہے یار، حالات دیکھ کے بڑا دل کڑتا ہے. نہیں، جب بھی ذکر کی باری آئے، اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں چلے ہو تم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا، تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا ہے پڑھ لو. امتحان تو انہوں نے دیے ادھر، کوئلوں پہ پڑھا، بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، نیزوں پہ بھی پڑھا. ہم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا. میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر رو کے کہا کرتے ہیں اور فرماتے ہمارے بزرگ وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں حضرت. اس لیے حضرت جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے ذکر کی باری آئے تو اس طرح کیا کرو کہ پتہ لگے واقعی کسی نے کہا ہے. لیکن دکھ ہے یار، جہاں جاؤ کیا نہیں پڑھتا ہے، جہاں جاؤ کیا نہیں پڑھتا ہے. تو جب یہ حالات ہوں کہ ان کے نام کے لیے کیا نہ پڑے تو پھر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اچھا میں حضرت جی بڑی دیر نا کو گل ملے حضرت، پتہ چلے پلا کثرت ذکر کیا ہوتی ہے حضرت. تو ایک دن اللہ نے کرم کیا، حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھ رہا تھا، تو میں نے پڑھا کہ حضرت نا وہ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر اپنا خط بنوا رہے تھے حضرت. پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشیں، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی حضرت، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. ذرا میری غلط ہے حضرت جی، حضرت کا جو انداز تھا وہ لکھا ہے جب نائی نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا وہ مونچھیں ٹھیک کرنے کے لیے، تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور ذکر کل بھی نہیں تھا، باللسان تھا، زبان سے ذکر ہو رہا، ہونٹ ہل رہے تھے. اس نے اس طرح پیچھے کر لیا. عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ حرکت میں ہے، یہ لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ دے گا. آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر لوں. کمال جواب دیا. فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. لیکن حضرت جی کسی کی بھائی بات نہیں کروں گا، بڑے بڑے نیک پاک لوگ بیٹھے ہیں، ہم چھوڑ چکے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے حضرت جی، ہم ایک بار بھی اس کو یاد نہیں کرتے. اور پھر میں
دکھ سے کہا کرتا ہوں وہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے جی، لیکن ہم نے ظلم کیا کیا، ہم نے اس کو بنا دیا ضرورت نہیں رہ گیا حضرت۔ ضرورت نہ ہو تو یاد کرتے ہیں، جتنی ہو اتنا کر لیتے ہیں، ضرورت پوری ہوئی پھر بھول گئے، نہ پوری ہوئی پھر بھول گئے۔ وہ بھائی وہ تو مقصد ہے، ہم نے ضرورت بنا دیا، جس کو جتنی ضرورت پڑتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے باقی۔ اس لیے حضرت وہ مقصد ہے، اس کو مقصد بناؤ حضرت۔ اور وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ویلا، بڑا کام خراب کیا، سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی ہے حضرت ہم سے، اور اس کو مولانا روم نے مسنوی میں لکھا ہے حضرت۔ کیا یہ ہے ضرورت، غلطی کدھر ہوئی؟ یہ بن گیا مقصد، وہ ہے مقصد، غلطی کدھر ہوئی؟ وہ بن گیا ضرورت۔ اور یاد رکھیے گا حضرت، ہم میں سے جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے، تو پھر یاد رکھنا حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ نہیں پورا ہوا پھر بھائی۔ اور مولانا روم نے اس کو حکایت کیا باقاعدہ حضرت۔ اب فرماتے کوئی بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے حضرت، جب مسجد کے قریب آئے نا تو مسجد کے باہر بیٹھ کے ایک بچہ رو رہا تھا حضرت۔ وہ بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو دل ہی نہیں مانا، آ کے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ اور اس کرتا ہے جی میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میری جیب سے میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، تو میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ فرمایا بس اتنی سی بات؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا اگر 1 روپیہ میں اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ یہ 1 روپیہ ہے، وہ مل جائے، آپ دے دیں، کوئی دے دے، میں خوش ہوں۔ انہوں نے حضرت وہ اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور وہ بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا، مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب باہر آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا، بڑے حیران ہوئے، پھر آ کے پوچھا ہے اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے۔ اسی طرح نا حضرت، اسی طرح ہی انہوں نے 1 روپیہ اور نکالا، 2 کر دیے، گھر تشریف لے گئے۔ جو اللہ والے ہیں حضرت ان کا کہاں گھر جی لگتا ہے حضرت، 2-3 کام نپٹائے پھر مسجد واپس۔ جو مسجد کے قریب آئے تو پھر رو رہا تھا، جا کے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے، آپ نے ایک اور نکالا، 3 کر دیے۔ نماز پڑھی حضرت جی، پڑھ کے باہر نکلے، پھر رو رہا تھا، پھر گئے، جا کے پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 3 کر دیے، جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ اب مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس بار انہوں نے 4تھا نہیں دیا اور ایک سردہ کھینچی، اور کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے محبوب نے حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ یہ ضرورت ہے بھائی، اس کو ضرورت ہی رہنے دو، اس کو مقصد نہ بناؤ، یہ تھکا دے گا تمہیں بگا کے۔ وہ مقصد ہے، اس کو مقصد بناؤ، یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا، یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اور کیونکہ آج حضرت جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آج ہم دنیا کی محبت میں ایسے گم ہیں، ہمیں سمجھ، میں حضرت بیٹھے ہیں، ایک سبق میں سنانے لگا ہوں حضرت کی بارگاہ میں، حضرت اگر پاس کرے میرا سبق تو یہ صبح سے لے کر بیٹا اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے، اپنا دینی نقصان، حضرت جتنے بھائی بیٹھے ہیں، شاید حضرت اس محفل میں اس نقصان کو بیان ہی نہ کیا جا سکے۔ صرف ایک دن کا میں نقصان سارا نہیں بتاؤں گا، یہ صرف پہلے سنو، جس دوست نے فجر کی سنتیں نہیں صرف پڑھی، تہجد علیحدہ، جماعت گئی وہ علیحدہ نقصان، جس کی فجر گئی وہ علیحدہ نقصان، فجر کے بعد جو اوراد پڑھنے تھے جس نے نہیں پڑھے وہ علیحدہ نقصان۔ صرف پہلے مجھ سے جس نے آج فجر نہیں پڑھی، فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، صرف اس کا نقصان سن لو، باقی پھر آگے بات کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ خالی جگہ کتنی ہے اب ذرا یہ بھی سن لیں،
سیالکوٹ سے حضرت جی اگر بغیر رکے آپ کے بورے والا آئے نا تو 6 گھنٹے لگتے ہیں. سیالکوٹ سے بورے والا 6 گھنٹے لگتے ہیں. اب زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے یہ بھی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. اور فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا تھا؟ فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا تھا؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے فجر کی سنتوں کے ثواب میں اس کو بھر دینا تھا. جس نے آج فجر کی سنتیں، کتنا بڑا لاس ہے حضرت، لیکن ہے احساس. جماعت چھوٹنے کا نقصان علیحدہ، فجر کی جماعت جانے کا نقصان علیحدہ. اس کے بعد حضرت 33 بار کہنا تھا سبحان اللہ، 33 بار کہنا تھا الحمدللہ، 34 بار کہنا تھا اللہ اکبر. اب 33 اور 34 کا نقصان بھی نہیں بتاؤں گا، صرف ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر نہ کہنے کا نقصان جو ہے وہ بھی سنو، باقی خود اندازہ لگا لینا کتنا ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. فرمایا میرے صحابہ کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، اور حضرت یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اللہ حضرت جی ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، K2 ہے، ناگا پربت ہے، کوہ ہمالیہ ہے. ہمارا بابو سر ٹاپ 13,700 فٹ اس کی بلندی ہے، مری 7,000 فٹ بلندی ہے، ایوبیہ ہے، نتھیا ہے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں جس پہ جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھنا حضرت اتنی بلند چوٹیاں ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی پہاڑ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اور کتابوں میں لکھا جی 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی. وزن کتنا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. حضرت علیہ السلام فرمایا کون ہے تم میں سے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے. صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے. درہ رحمن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے، ایک بار کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. الحمدللہ کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اللہ اکبر کتنی بار کہنا تھا؟ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے آج نہیں کہا حضرت کتنا بڑا نقصان ہوا حضرت. لیکن حضرت آج ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، توجہ ہی نہیں دی کوئی. دنیا کی محبت، مادیت پرستی کا غلبہ، ٹرالیاں، ٹرک، پیلیاں، کٹے، وچھے، ریڑے، قلے، کنال، مربے، کپا، کنک، ساری توجہ اس کی جانب ہے. ادھر توجہ ہی نہیں کہ ہر روز کتنا نقصان ہو رہا ہے حضرت. آج نہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس دن پھر بندہ کہے گا کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. لیکن حضرت ایک اور دکھ بھی ہے. قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمائیں، قرآن ہمارے اسٹیجوں پہ ہے کب حضرت؟ کوئی ہے حضرت ہماری اسٹیجوں پہ قرآن؟ کوئی نہیں. ہم نقیب بھائی نے بھی جیسے حضرت نے کہا، آپ نے بھی میری بات کا غصہ نہیں کرنا، دے شیر تشیر. بس ایک بار حضرت جی محفل کی ابتدا میں رسمن وہ ہم تلاوت کروا لیتے ہیں، بعد میں کتنے ہے قرآن؟ حضرت ہے کوئی قرآن؟ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب نے فرمایا تمہاری مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور مجھے حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت،
پہلے شاید ناسبی ہونے کا فتویٰ لگا تھا، ان شاید وابی ہوندہ لگ جائے گا۔ جیسے حضرت جی پہلے حمد ختم ہوئی، مجھے آہستہ آہستہ حضرت یہ تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، ہو چکی ہے۔ اللہ محفلوں کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا، ایک تلاوت پھر ایک نعت، پھر ایک تلاوت پھر ایک نعت، پھر او بھائی جب ہم مولوی ہی اسٹیجوں سے قرآن نکال دیں گے تو یہ لوگ کب قرآن پڑھیں گے؟ جب ہم اسٹیجوں پہ قرآن نہیں لائیں گے تو یہ کدھر قرآن کھولیں گے؟ اور ادھر قرآن سے محبت کا، محبوب کا کیا عالم ہے؟ یہ جناب سیدنا زید بن ثابت، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری، جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ نمایاں نام ہے صحابہ میں جو قرات کے حوالے سے اپنا ایک انداز رکھتے تھے، اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے محبوب میری تلاوت سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام تشریف فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا۔ ابھی آگے سے عرض کرتے، محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ رو کے آگے سے عرض کرتے، محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونی کر کے کرنی تھی۔ کوئی نہیں، بس ابتدا میں جو ایک ہو گئی، باقی کوئی قرآن نہیں۔ دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر۔ میں تو حضرت اپنے نقیب بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بھائی خدا کا واسطہ، نہ تو مدرسے گئے، نہ سر پڑھی، نہ نحو پڑھی، نہ اسم، نہ فعل، نہ حرف، نہ استاداں دے ڈنڈے، نہ مدرسے دیاں لیٹریناں توتیاں، ناٹ سال مدرسے دیاں دالاں کھادیاں، کک بھی نہیں، ایک کتاب یاد کی اور چلو کم چل پڑا۔ وہ کم از کم اتنا تو کر دو یار، ہر مہینے میں 3 دن ہے، روز کی ایک آیت یاد کرو، ایک اس کا ترجمہ یاد کرو، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس کی تفسیر یاد کرو، ایک مہینے کے بعد تجھے 30 آیتیں یاد ہوں گی، ان کا ترجمہ یاد ہوگا، ان کی تفسیر یاد ہوگی۔ ایک مہینہ اور لا لے 60 ہو جائیں گی، ایک مہینہ اور لا لے 90 ہو جائیں گی۔ اور میں کہتا ہوں ایک محفل میں 90 تو نہیں پڑھی جائیں گی، اور کم از کم جس محفل میں ایک نقیب 20 آیتیں پڑھ دے، ان کا ترجمہ پڑھ دے، ان کی تفسیر پڑھ دے، اللہ کی قسم ہے محفل کا رنگ ہی بدل جائے۔ انقلاب حضرت شعروں سے نہیں آتا، انقلاب قرآن سے آئے گا۔ شفاء لما فی الصدور شعروں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کے لیے ہے۔ کوئی شعر نہیں قرآن کی زینت، سورہ یاسین ہے قرآن کی۔ سٹیجوں پہ قرآن ہی کوئی نہیں ہے، لاؤ اپنی سٹیجوں پہ قرآن حضرت جی، لاؤ اپنی سٹیجوں پہ قرآن حضرت جی، اپنی سٹیجوں پہ لاؤ ایک تلاوت ایک نعت، ایک تلاوت ایک نعت، ایک تلاوت، بس ایک تلاوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد یہ بس اب حضرت جی صرف سنانے کے لیے ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا۔ ہم نے محفلوں سے نکال دیا قرآن پاک کو۔ قرآن لاؤ یار، اپنی قرآن لے کے آؤ حضرت۔ یہ لکھی تھی جی ابلیس کی مجلس شورا، اقبال نے تو بڑا بڑا سمجھایا لیکن پتہ نہیں کیوں گال ہی نہیں سمجھ آئی۔ یہ بڑا کمال لکھا جی، ابلیس کی مجلس شورا۔ مثال کے طور پہ وہ اقبال شیطان نے قدر جی تصوراتی محفل بلوائی، اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی نا، بڑا شیطان بھی آیا ابلیس بگ ڈیول، اور باقی حضرت جو 6 شیطان ہیں نا چھوٹے، صبح پنجاب والا، صبح اور سارے بلائے حضرتوں نے، سارے ہی بلائے، اور انہوں نے کہا بھی دسو مسلمان اسلام کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں؟ جڑا پنجاب والا شیطان سے نا پہلے انہوں نے پوچھا تو دس کی کہا، انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا اس 12 ربیع الاول تے انہوں نے 2000 پاؤنڈ دا کیک کٹیا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرا ہی چھڑے ہے، میں کہتے جہاد دی تیاری کرن لگ پے نے، کیک کٹیا تو کٹڑ دے، تھانوں کی لگے؟ بالکل ہی انہوں نے روکنا شوکنا کوئی، بلکہ ان کے دل میں ڈالو
کہ ہر سال کیک کے پاؤنڈ بڑھاؤ اور خوب چھالا مارو گے، کیک کٹ چڑھیا۔ اور بھائی جو ان کے بڑے تھے وہ کیک نہیں کاٹتے تھے، وہ گلے کاٹتے تھے، وہ اپنے نفس پہ چھریاں چلایا کرتے تھے۔ یہ رہ گئے کیک کاٹنے، لگن جان دینا ہوں اس پاس سے، بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک بڑھاؤ، پاؤنڈ کیک کے بڑھاؤ، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ وہ ہر شیطان نے حضرت کوئی نہ کوئی کام بتایا حضرت، جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا حضرت۔ پھر سب کی سن کے نا حضرت جی اینڈ پہ پھر ابلیس بولا حضرت جی۔ شعر اس کے بڑے زیادہ ہیں حضرت جی، میں صرف 2 ہی پڑھوں گا، اور میں حیران ہوتا ہوں یار کی بصیرت تھی اقبال کی، جو اقبال نے کہا خوب بخوب وہی ہو رہا ہے حضرت۔ 2 شعر آخری، ایک پہ کیا کہتا ہے، بڑا شیطان سنو انہوں کی کہتا ہے، کیا کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ وہ ان سے ڈراتے ہو مجھے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کتاب ہے پھوکوں والی، قرآن کتاب ہے تعویذوں والی، قرآن کتاب ہے ختم والی، قرآن کتاب ہے تراویحوں والی، قرآن کتاب ہے شبینے والی، قرآن کتاب ہے کچہریوں پہ جھوٹی قسمیں کھانے والی، قرآن کتاب ہے ان کے نزدیک دلہنیں رخصت کرنے والی، باقی ان کی جانے والا قرآن کیا ہے حضرت؟ نسخہ کیمیا ہے۔ یہ چھوڑ چکے ہیں قرآن کو۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور اینڈ کمال کیتا جی، ساریاں گلاں کر کے نا اون شیطان اپنے باقی شیطاناں نوں کام کی دین لگا ہے، کہندے انہوں ایس کام اللہ کے رکھو، اور کمال حضرت وہی ہو رہا ہے۔ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، انہوں محفلاں چلاؤ جنہاں دا کوئی سر پیر نہ ہوئے، تعریفیں ہوں، خوش آمد ہو، خطیب صاحب نقیب صاحب دی کرن، نقیب صاحب خطیب صاحب دی کرن، سامنے بیٹھے خطیب صاحب دی کرن، خطیب صاحب سامنے بیٹھے دی کرن، محفل ختم ہو جائے، کوئی بات ہی نہ ہو حضرت۔ یہ دیکھیں نا، یہ 10 محرم گزری ہے حضرت، سچ بتاؤ حضرت، اس 10 محرم پہ ہم نے کو لائے حمل بنایا، یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، کو ہم نے بنایا کو 10 اس محرم پہ کو لائے حمل حضرت؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ شب معراج گزری ہے حضرت، کوئی لائے حمل بنایا ہم نے حضرت جی؟ باتیں کرنے کو بہت ہیں حضرت، صرف مجھے اتنا بتاؤ حضرت، اس شب معراج رو کے مسجد اقصیٰ نے ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا مسجد اقصیٰ نے رو کے حضرت عمر کو نہیں پکارا ہوگا حضرت؟ کیا اس نے ایک بار رو کے پھر صلاح الدین ایوبی کو نہیں پکارا ہوگا حضرت؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں حضرت جی، لیکن کیا اس نے کہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں حضرت؟ پہلی بار حضرت جی 2017 میں نا اس نکمے کو جو ہے نا وہ مدینہ پاک سے بلاوا آیا، تو ہم غار ثور شریف کی زیارت کو گئے، تب میں بھی کوئی 5-6 سال پیچھے تھا، 32-33 سال عمر تھی تب، اتنا جذبہ، ننگے پاؤں، اور ہم بھاگتے ہوئے گئے اوپر کہ جی اوپر وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب اور صدیق اکبر نے اپنا وقت گزارا ہے حضرت جی۔ بھاگتے ہوئے ہم گئے، اور راستے میں نا حضرت کوئی درمیان میں نوجوان آ رہے تھے 2-3 اوپر سے، انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی، وہ لانگ نکلے نا انہوں نے، میں نے خیال کیا کہ شاید ترکی سے ہیں، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ٹرکی؟ انہوں نے کہا نا، میں نے کہا ٹرکی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا کنٹری، تو اس نے کنٹری کا نام تو نہیں، وہ کہتا ہے مسجد اقصیٰ فلسطین۔ مجھے پوچھتا ہے، میں نے کہا پاکستان، مجھے بس اتنی، میں اس سے زیادہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ وہ مجھے کچھ بتا سکا، نہ میں اس کو بتا سکا، نہ وہ مجھے بتا سکا میرے دل میں کتنا درد ہے، نہ میں اس کو بتا سکا کہ ہمارے دل میں مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے کتنا درد ہے۔ بس اتنا ہوا حضرت، ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور ہم اتنا روئے، اتنا ہم روئے کہ میں آپ کو بتا دیتا، نہ وہ مجھے اپنے دل کا درد بتا سکا، نہ میں اس کو اپنا درد بتا سکا۔ یار اسی صرف کر کا کھڑی سکتے، بس ہم مجبور ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں۔ تجھے بتاتے کہ ہم کر کیا کہہ سکتے، تمہاری تو پتر ذمہ داری بڑی ہے میرے بچوں،
لیکن کیا وہ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں جی آدھا لے پاسے نہ آن دی ہونے ایک ہی کٹن بہ کے سارے ان کو اپنے نفس کی طرف نہ آنے دینا، ان کو میری طرف نہ آنے دینا۔ حضرت جنید بغدادی یہ لکھا جی حضرت جنید کے لیے کئی سال گزر گئے، آپ کا نفس انجیر کھانے کا تقاضا کر رہا تھا اور حضرت جنید اپنے نفس سے لڑ رہے تھے۔ حضور بلے شاہ نے کہا نا میں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنی نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڑ دیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ کئی سالوں سے نفس تقاضا کر رہا تھا انجیر کا، لڑائی جاری ہے جنگ۔ ایک دن آپ روزے سے تھے، نفس نے پھر انجیر کا تقاضا کیا، کہا چل جنیدہ جو نفس نہ صلح کر لینے۔ مرید کو پیسے دیے، وہ انجیر لے کے آیا، انجیر سامنے رکھ کے بیٹھ گئے، وقت ہوتا ہے تو کھاتا ہوں۔ جیسے وقت ہوا اذان شروع ہوئی، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور رونا شروع کر دیا اور انجیر تھوک دی۔ مرید عرض کرتا ہے حضور انجیر نہیں کھائی؟ فرمایا کئی سالوں سے نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا اور جنید اپنی خواہش سے اپنے نفس سے لڑ رہا تھا، آج پھر اس نے انجیر کا تقاضا کیا۔ میں نے کہا چلو آج نفس سے صلح کر لیتے، تجھے پیسے دیے تو انجیر لے آیا، لیکن جیسے میں نے روزہ کھولنے کے لیے انجیر منہ میں رکھی تو پھر اندر سے نفس کی آواز کیا آتی ہے جنید دیکھ لے، پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا۔ فرمایا جتن نہیں دینا ان کوئی، ادھر نہ انہوں آن دئی حضرت، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خان گاہی میں انہیں۔ اس لیے پتر بڑے کام ہیں، وہ کشمیر آج بھی تمہاری جان کو رو رہے ہیں، ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں کشمیر کا جھنڈا ہے، اور رو رو کے آج بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ ان کو کون بتائے؟ اور یہ نہیں اتنے جوگے رہے، یہ تو ٹک ٹاک کے بناتے ہیں، اب یہ نہیں اتنے جوگے رہے، اور یہ تو اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے۔ اس لیے پتر کام کرو، کوئی عملی کام۔ حضرت بیٹھے ہیں، میں ادب کی وجہ سے کوئی بات اس طرح کی نہ ہو جائے، پتر سیٹاں خالی نے، صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں۔ طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے، بندہ ہی کوئی نہیں۔ محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، بندہ کوئی نہیں۔ ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے، بندہ کوئی نہیں۔ نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے، بندہ ہی کوئی نہیں۔ آج بھی حضرت دہلی کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کی وہ تلوار پڑی ہوئی، پتہ کتنا وزن ہے اس کا؟ 100 کلو 2.5 من۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ 5 وقت دی نماز پتر، قرآن پاک، اللہ دا ذکر، درود پاک، اور سب سے لازم میں جو آخر میں بات جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہونا، وہ ہے پتر اخلاص۔ فیل ہر قدم پہ فیل ہو جاؤ گے، اور اگر اخلاص ہوا تو پھر روک کوئی نہیں سکے گا تمہیں۔ ہاں یہ سنو اخلاص حضرت ذرا، یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا۔ حضرت اب فرماتے مصر فتح ہو گیا، مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا، کھو گیا کہیں۔ حضرت میں بڑا پریشان، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دینا ہے، تاج کدھر گیا؟ اور لکھا ہے جی کتابوں میں وہ تاج قیمتی بھی بڑا تھا، اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تھا، اس تاج کے ذریعے اتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی، کیوں غفلت برتی گئی، کدھر گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میری جانب بڑھتا ہوا آ رہا ہے، اس نے اپنی پگ سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے،
فرماتے جب قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہے. فرماتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا بھی ہے. کہتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہیں. فرماتے آیا, اس نے السلام علیکم کہا, میں نے وعلیکم السلام کہا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا, اس میں سے تاج نکالا, میرے سامنے رکھا, پھر سلام کر کے واپس. اب فرماتے سکتے کی کیفیت تھی, جوتی ٹوٹی, کپڑے پھٹے. اگر یہ تاج نہ بھی واپس کر کے جاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس, میں کدھر کلیم کرتا جا کے تاج کا. اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی یہ شخص تاج واپس کر گیا. اب فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا, وہ تھوڑا دور جا چکا تھا, میں نے پیچھے سے پکار کے کہا, میں نے کہا اے رک. اب فرماتے رک گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے کہ میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا اور دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا, اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, اے عمرو بن عاص, میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے کپڑا ہٹا کے اپنا منہ دکھاؤں, اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص اس کے بغیر, اخلاص حضرت. اور کیونکہ مجھے حضرت بڑی عقیدت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, اللہ پتر میں نقش بندیاں دا حضرت, لیکن مجھے بڑی عقیدت ہے جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی وہ خانقاہ کے میں بیٹھ کے نا ایک دن وہ اخلاص پہ گفتگو فرما رہا. کیا دور تھا جب خانقاہوں میں یہ بھی ہوتا تھا, مونتے با پیران دیاں کرامتیں ہی نہیں حضرت جی. تو کرامت بھی آئی ہے, میرے پیران کو کھوتا آیا, انہوں نے دم کیتا, وہ کوڑا بن گیا. اے والی نہیں اور کی حضرت, میں تو انج نہیں سننا حضرت. پھر میرے پیران کو کوڑا دوبارہ آیا, میرے پیران نے دم کیتا, انہوں اڑتا ہے راتی 2 بجے تو بعد. انج نہیں حضرت, اور اس طرح کی ہیں اور کیا کرامت, انج نہیں کرامت نہیں, اور میں تو نہیں کوئی نہیں. اللہ صوفیہ نے کہا ہے باقی تو کھیل تماشے ہیں, اصل کرامت ہے کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا. اصل کرامت ہے کسی کے چہرے پہ داڑھی رکھوا دینا حضرت. اصل کرامت ہے کسی کو سنت کے رنگ میں ڈھال دینا حضرت. اور اگر یہ کرامت دیکھنی ہو تو پھر بار بار امیر اہل سنت کی دیکھ لینا ہے. یہ کرامت ہے نا حضرت, یہ زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ, یہ کرامت ہے حضرت. باقی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کچھ بھی ماننا حضرت, کچھ بھی نہیں حضرت. یہ نہیں کچھ, اصل کرامت یہ ہے کسی کو محمدی رنگ میں رنگ دینا, یہ اصل کرامت. باقی تو حضرت اسی طرح کہیں ہیں حضرت. وہ اخلاص پہ درس ہو رہا تھا. میں تو حضرت ڈاکٹر تقیر صاحب نے کہنا, میں کہنا بھائی پیران کو معافی مانگ لیا کر, کیونکہ جدہ گھنٹہ پہلے پیران دی تعریف نہ کرو, پھر پیر بھی نہیں خوش ہوندے ہیں, پھر سامنے بیٹھے مرید بھی نہیں خوش ہوندے ہیں. تو بھائی ہم سے تو ہوتی کوئی نہیں حضرت. یاد کو کیتا ہے حضرت, اسی کریے بھی حضرت, کیتا ہی کاکڑی تو تعریف کیڑی گل دی کریے حضرت. اور قربان جاؤں جو ہمارے بڑے تھے وہ کر کے بھی کہتے تھے کہ ہماری تعریف نہ کرو حضرت, یہ نہ کر کے بھی کہتے ہیں کرو حضرت, وہ کر کے بھی کہتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے آپ کے لیے, آپ کے پاس وہ ایک چینی آئینہ تھا حضرت, کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے, لیکن بھائی دیکھنا بھی سنت ہے, دیکھتے رہنا بھی نہیں سنت. اب تو آئینہ اتنا بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں, اور صوفیوں نے تو ویسے بھی آئینے کو اچھا نہیں جانا ہے. اگر محبوب کی سنت نہ ہوتی دیکھنا, کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے حضرت جی. یہ سلیمان مصباحی کو اس کی ویس کوٹ تو دکھائے گا, یہ سلیمان مصباحی کو اس کا سوٹ تو دکھائے گا, لیکن پتر کل گل ویس کوٹ تے سوٹ تے نہیں مکنی ہے, گل قد افلح من تزکا. ہاں, یا تو پھر کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے حضرت. تو کیونکہ سنت ہے اس لیے دیکھتے تھے بزرگ. بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لکھا ہے, آپ بھی دیکھتے. وہ لکھا ہے ایک دن ہوا کیا, وہ خادم نہ صفائی کر رہا تھا, تو صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا حضرت. اب وہ بڑا گھبرایا کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا کہوں گا. یہ والا دور تو نہیں نا موٹر سائیکل نکالی بازار گئے جا کے آئینہ لے آئے, نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ اس طرح آئینے. لیکن خادم تھا غوث پاک, جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے. وہ لکھا جب آپ نے وضو فرما لیا نا, تو وضو فرما کے اس سے کہو آئینہ تو لا. اب آئینہ ٹوٹ چکا تھا, اور وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھ سے صفائی کرتے ٹوٹ گیا. وہ عرض کیا کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست. حضور
حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا، اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں سے، ذات کو لے آیا حضرت، میں نہیں توڑیا، از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی۔ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا، ورز کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کرا گے۔ لیکن حضرت جی لیکن تاڑی دے چھڑو اپنا حال ہے، میں کہتے تقریر کرن جاواں تو چوری چوری میں فلیکس پہ ویکھنا پلا میرا نا اتے وے کے تھلے وے، میرا اپنا حال ہے۔ جنہیں علاج کرنا سی وہ آپ ہی بیمار ہو گیا، علاج کون کرے گا حضرت؟ آپ تو گیا، میرا اپنا ہی حال ہے، میں پہ چوری چوری ویکھدا رہنا بھلا میرا نا اتے وے کے تھلے وے، بھلا نال درویش خطیب لکھیا ہے کہ نہیں لکھیا ہے؟ جس نے علاج کرنا تھا حضرت وہ خود ہی بیمار ہو گیا حضرت، وہ خود ہی بیمار ہو گیا۔ اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا، اور ان فلیکسوں کے پیچھے نہ پڑنا کہ ایتھے نہ ہے وے کہ نہیں ہے، ہمیشہ اس کوشش میں رہنا کہ دربار مصطفیٰ میں کہیں میرا نام لکھا جائے۔ یہ وہ کوشش، یہ صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی۔ بس اصل میں ذریعہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے باتیں سنانے کی، باقی تو اب سنا کے خود بڑا خوف آتا ہے، کہاں سلطان ابراہیم بن ادہم کہاں؟ اور یہ وہ مرد کلندر ہے حضرت جس نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت، چھوٹا کام نہیں، بلخ کی بادشاہت ٹھوکر ماری حضرت، اور پھر وہ گدڑی پہنی حضرت۔ اور اسپیشل جتنے بچے بیٹھے ہو پتر میری بات یاد رکھنا، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ لطف ہے جو شہباز شریف کی کرسی میں بھی نہیں ہے، اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے جو شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی میں بھی مزہ نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اور پھر میرے پاپا جی دی، میرے پاپا جی دی، میرے پاپا جی دی، اور پھر جب حضرت جی کوئی چلتا ہے نا اس کے راستے پہ، وہ پھر اپنے بندوں کی دل جوئیاں کرتا ہے۔ بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، چھوٹا نام کام ہے۔ یہ لکھا ہے ایک رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے۔ اب فرماتے میں خواب ہی میں ان کے پاس گیا، جا کے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم، میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ کیا میں نے پوچھا تم اس کو کیا لکھوا رہے ہو رجسٹر میں، اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں رجسٹر میں اس کو ان بندوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اب فرماتے میں نے سوچا ابراہیم تو بھی تو اسی راہ کا مسافر ہے نا، پوچھا بھلا تیرا نام اس رجسٹر میں ہے کہ نہیں، تو بھی تو اللہ کو راضی کرنے نکلا ہے نا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا ذرا دیکھو ہاں میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دو راک الٹے پلٹے اور کہتے ہیں ابراہیم تیرا نام تو نہیں ہے۔ کہتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور مجاہدہ شروع کیا، جہاں 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دیے، جہاں دن میں ایک قرآن پاک تلاوت کرتا تھا 2 کر دیے، اور محنت شروع ہوئی۔ کہتے ایک رات پھر دیکھتا ہوں 2 ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے۔ پھر میں تو اسی طرح گیا، سلام کیا، جا کے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے۔ کہتے میں نے پوچھا تم کیا لکھوا رہے ہو اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ کہتے انہوں نے کہا جی میں رجسٹر میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس دن کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آج کون ہے؟ جن سے اللہ، اوپر والی کیٹاگری۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، وہ یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام کدھر آ گیا؟ فرماتے میں خاموش رہا۔ تو فرماتے وہ فرشتے پوچھتے ہیں ابراہیم
آج نہیں پوچھیں گے کہ میرا نام ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے میں رو پڑا. میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کدھر آ گیا؟ تو آپ فرماتے ہو فرشتہ مجھے آگے سے کہتا ہے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے نام تیرا ہی لکھا ہوا ہے. کو پتر اوتھے کوشش کریو، ایتھے کی ہوندا پتر، اوتھے کوشش کرو کہ اوتھے نہ لکھیا جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے. گفتگو ختم ہوئی، ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے. تو میرا اپنے شیخ سے سوال یہ ہے کہ شیخ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرماتے بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا، حجام سے سیکھا تھا، بال کاٹنے والے سے سیکھا. انہیں کہ حضور اتنا بڑا شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لیں. میں معذور تھا، پیسے نہیں تھے، بڑے غیور لوگ تھے وہ. فرماتے اپنے شیخ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ بال بہت بڑے ہوئے تھے. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا او جنید جا پہلے بال تو کٹوا. آپ فرماتے میں نے کہا لو شیخ نے کہہ دیا رب کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا ضرور. فرماتے ہمارے محلے کا جو واحد تھا نا بال کاٹنے والا، ایک ہی بندہ، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا ہے تو بات کرتے ہیں. آپ فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی بندے کے بال کاٹ رہا تھا. بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے اور کاٹے گا، نہیں کاٹے گا تو بچوں کو کدھر سے کھلائے گا؟ لیکن میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے اتنا سننا تھا دکان سے نیچے آ گیا، ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا اور دکان پہ لے جا کے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم کرتے ہیں تیرے اللہ واسطے کٹنے نے تو بہ کے ڈیک ویلا ہوں تو کٹن گا، جیسے ہم کرتے ہیں کوڑا مان تے چھوٹا گوشت اللہ تعالیٰ دے رسول لی چنے والے چور، اس طرح کرتے ہیں نا، کوڑا مان تے چھوٹا گوشت اللہ تعالیٰ دے رسول لی چنے والے چور، اس طرح کرتے ہیں نا. کہتے ہیں وہ جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اٹھایا اس کو کرسی سے اور مجھے بٹھا کے میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیے. اب بال کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے اور بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید فرماتے میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا اب تو دینے کو کچھ نہیں، اگر کبھی میرا اللہ وقت لایا اس نے مال دیا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی. حضرت عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، حضرت ابو بکر شبلی مرید ہوئے، حضرت ابو بکر واسطی مرید ہوئے، خلیفہ شہر مرید ہو گیا، فقیری میں امیری آئی. فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی اس میں پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے جا کے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال آیا ضرور لے اب نائی ہمیں تصوف سکھائے گا، لیکن بڑے تھے نا، کامل تھے حضرت جی. اب فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے، لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ. تو پتر میں کسی کی بات نہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پیچھے علماء ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، ایویں کسی کی بے ادبی ہو جائے مجھ سے. لیکن پتر اسی تے پھسے جو لوگوں میں، ہم تو لوگوں میں پھنسے ہوئے لوگ. نکلو بیٹا ان لوگوں سے، ان لوگوں سے. میں مثال کے طور پہ لوگوں میں پھنسنا آپ کو سمجھا کے میں پھر اجازت ہے
سبق میں نے سنا دیا اپنا سارے. یہ پاکستان سیالکوٹ حضرت شاہ جی ایک انڈسٹریل ایریا ہے. بڑے بڑے مجھے ایک بندے کا پتہ چلا جی 65 سال عمر ہو گئی ہے, نہ ہی کوئی نماز نہ ہی کوئی حج. میں نے شروع کی 3 نمازاں تے منیا, چوتھی بھی آ گئی, 5ویں بھی آ گئی, حج کے دن قریب آ گیا. میں چلا گیا, میں نے کہا حضرت صاحب 65 سال عمر ہو گئی ہے, عرصہ دراز سے آپ پہ حج فرض ہے, جمدے تسی امیر سو, اس سال آپ نے حج کرنے جانا. مجھے کہتے ہیں نہیں حضرت میں نہیں حج تے جانا. میں کہوں انہیں میں سنیا جڑے لوگ اتنے جاندے ہیں تو مر جاندے ہیں. میں نہیں حضرت جڑے اتنے رہندے ہیں وہ بھی مر جاندے ہیں. میں نے حضرت ان کے لیے نا وہ بڑا مہنگا سا پیکج کروایا ہے, بڑا لگژری پیکج نا 13-14 لاکھ والا, وہ جو 5-6 دن والا ہوتا ہے حضرت. میں نے بھیج دیا. میں نے ان کے وہ جو سیکرٹری تھا نا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جدوں حاجی صاحب واپس آن پہلا فون میں نے کری, کیونکہ مجھے پتہ ہے پیکج بڑا لگژری ہے لیکن حج مشقت کا نام ہے. بابے نوں اتنے بڑا کچھ ہویا ہونا تیار ہوئے, بابا جانا ہی رہے کام تو میں پہلے دن آ کے تے بڑے وڈو لاں گا. وہ حضرت جی اس نے مجھے فون کیا, میں چلا. اب حضرت جی جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, بقول ان کے, وہ کہتے نہیں میں 20 سال کا تھا جب اس سیٹ پہ بیٹھا. 65 سال 45 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے وہاں. اب 45 سال ہو گئے حضرت. نیچے جتنے ورکر تھے نا ان کو کہہ کے پکارتے تھے بہو جی. اب وہ جناب وہ نیچے جو ورکر ہے نا وہ حج کی مبارک دینے کے لیے شروع ہو جانا. ایک آ کے کہتا ہے بہو جی حج دی مبارک ہوئے. میں نے ان کا چہرہ دیکھا, غصہ. دوجا تیجا میں گننا شروع ہو گیا, ویکھنے بھلا کتنے تک جاندے ہیں. 11 12 13 14 15 16. جب 17ویں نے بھی کہا نا کہ بہو جی حج دی مبارک ہو, اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں او میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا, تسی اجے بھی بہو جی کہن ڈے ہو. اسی لوکاں چ پھسے دے ہیں, اسی لوکاں چ پھسے دے ہیں. نکلو بیٹا ان کاموں سے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. ماشاءاللہ ساڈا کاکا شہزادہ آ گیا جی ہیں, تو اللہ آپ سب کی خیر فرمائے. ٹھیک ہے جی. اب جب بھی ذکر کی باری آئے تو محبت سے کرنا. ٹھیک ہے جی, کریں گے نا جی. اے ذرا ایک باری میں درود پاک پڑھ کے دسوں تاکہ پتہ لگے میرا گھنٹہ بولنا ضائع نہیں گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ وما علیہ. اوہ پیا, اوہ اللہ دے بندے, اوہ استغفار کر پتر. کیمرے لگے ہیں تو کیا کر حرکت کر رہے ہیں, کی کرنے پتر. اللہ کا نام لو, نکلو میرے بچہ ان چیزیں. پتر کیمرے لگے ہوئے ہیں, اللہ کا نام لو. کیا فضول کام ہے نہ پتر کام. اے پتر اس ذات نو میرا بچہ, اے اس ذات نو میرا پتر, خدا دا واسطہ جے نکلو ہے نا کما بچوں. اے اس ذات نو میرا بچہ, اے صرف انہوں ہے. اللہ دے بندے کیوں مروانے مینوں, نہ مینوں پٹھا ٹانگ چھڑنا پڑھ کے چوڑے آ جاؤ تو اینے جوگا ہو گیا کہ پیر بھی چمانا لوگوں کو. خدا کا نام لو, سنیوں کو خدا کا نام لو. بیٹھ جائیں. یہ فضول حرکتیں نہ کیا کرو پتر. یہ اس ذات کے لیے, یہ اس ذات کے لیے میرا پتر, یہ اس ذات کے لیے میرے بچوں. خدا کا نام لو, کیا کام کرتے ہو. استغفر اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ کیسے ہیں